نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کتاب پڑھ رہے ہیں، تجلیات نبوت۔ تو یہ ہمارا آج 8واں لیسن ہے ہمارے اس ریڈنگ کا۔ ہم نے ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے اس میں اب ہم جہاں پہنچے ہوئے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا دین کی تبلیغ کا اعلان کرنے کے لیے حکم فرما دیا اور قرآن میں آیت نازل فرمائی، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام اعلان کیا دعوت اور تبلیغ کا کام کھلم کھلا شروع کیا، تو مخالفت بہت زیادہ بڑھی، اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین جانتے ہوئے بھی اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا، اور کچھ عجیب و غریب اعتراضات کیے، کچھ مطالبات کیے کہ ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، پھر اگر یہ نبی ہے تو ان کے آگے پیچھے فرشتے کیوں نہیں ہیں، یا ان کے پاس دنیا کی دولت اور بڑے محلات کیوں نہیں ہیں، یا بہت سارے اس طرح کے انہوں نے کویسچنز اٹھائے۔ اور ان کو یہ بھی تھا کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بہت ہی بڑے سردار یا بہت مالدار آدمی نہیں ہے، تو ہمارے تو مکہ اور طائف میں تو بڑے بڑے سردار بھی ہیں، تو ان سرداروں کو چھوڑ کر اللہ نے ایک آدمی کو جو کہ یتیم ہے اور جو کوئی بہت مالدار نہیں ہے، بہت طاقتور انسان سردار نہیں ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے چن لیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ہر اعتراض کا جواب دیا۔ انہوں نے بہت سی چالیں چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغام تھا اس کو عام لوگوں تک نہ پہنچے، اس کے لیے اس کی روک تھام کے لیے کئی چالیں چلیں، مگر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ان کے ساری چالوں کو کھول کر رکھ دیا اور ان کے اعتراضات کے بہت سے جوابات دیے۔ اب دوسرا مسئلہ ان کو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، کہ اللہ کو صرف ایک خالق ماننا، اللہ کی توحید، صرف ایک معبود سمجھنا اللہ کو، اور باقی جن لوگوں کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے وہ ان کی عبادت سے انکار کرنا۔ تو یہ دوسرا مسئلہ تھا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کرنے میں۔ تو یہاں پر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ توحید کے بارے میں انہیں کیوں اختلاف تھا۔ تو جو سارے اختلافات کی اصل بنیاد تھی، یعنی کہ ان کو ایک اللہ کو قبول نہیں کرنا تھا، ایک اللہ کی عبادت کو تو قبول کرنا نہیں تھا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے۔ ان کا دین کیا تھا کہ یہ مشرکین اللہ کو اس کی ذات اور اکثر صفات افعال میں ایک مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے صرف اللہ ہی خالق ہے جس نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی ہے، وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمان اور زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے، صرف وہی رازق ہے جو انسان، حیوان، چوپائے، درندے، پرندے، غرض ہر زندہ چیز کو روزی دیتا ہے، صرف وہی مدبر ہے جو آسمان اور زمین تک کا سارا نظام چلاتا ہے، اور چھوٹی بڑی ہر چیز جہاں تک کہ چونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے، صرف وہی آسمان اور زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے، اور چھوٹی بڑی ہر چیز جہاں تک کہ چونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے، صرف وہی آسمانوں اور زمینوں ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے، وہی عرش عظیم کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے۔ اسی نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، ہر جن، انسان اور فرشتے سب کو اپنے تابع فرمان کر رکھا ہے، اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ جس کو چاہے پناہ دے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور جس کو چاہے پکڑ لے اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو حکم چاہے لگاتا ہے، یہ نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے، نہ اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ تو یہ اوپر کی تمام باتوں میں جانتے تھے کہ اللہ ہے اور اس کی یہ صفات ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے، اور ان سب میں وہ اللہ کو ایک اکیلا یکتا مانتے بھی تھے۔ وہ اللہ کی ذات اور مذکورہ صفات اور افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے، البتہ
ان سب باتوں میں وہ اللہ کو ایک ماننے کے بعد یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں مثلاً پیغمبروں، نبیوں کو، اولیاء کرام اور بزرگان دین کو، اچھے اور نیکوکار لوگوں کو اس دنیا میں بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے، اور وہ اللہ کو یہ دیے ہوئے اس اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں۔ مثلاً اولاد دے دیتے ہیں، مصیبت دور کر دیتے ہیں، بیمار کی شفا دے دیتے ہیں، اور بعض دیگر ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مرتبہ و مقام ہے، اور چونکہ اللہ نے ان کو یہ تصرف و اختیار دے رکھا ہے، اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں، بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، بعض بلائیں ٹال دیتے ہیں، اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اسے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی سفارش کر دیتے ہیں۔ تو مشرکین نے اپنے ان فاسد خیالات کی بنا پر ان انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلے بنا دیے، اور ایسے ایسے اعمال ایجاد کیے جن کے ذریعے سے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل ہو سکے۔ چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان اعمال کو بجا لاتے، پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے اور کہتے، ہماری ضرورت پوری کر دو، ہماری مصیبت ٹال دو، ہمارا خطرہ دور کر دو۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا۔ تو یہ اعمال یہ تھے کہ انہوں نے انبیاء کرام، اولیاء اور بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھیں، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء کرام یا بزرگان دین کی قبریں مل گئیں، تو مورتی تراشنے کے بجائے انہی قبروں پر آستانے بنا لیے۔ اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتیوں یا قبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے، ان کے گرد چکر لگاتے، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے، نظر نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، اور ان طریقوں سے ان کی قربت اور ان کا فضل چاہتے۔ نیز نظر نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے، کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے، کھانے پینے کی چیزیں، جانور، چوپائے، سونا چاندی، مال و اسباب غرض جس سے جو ہو سکتا تھا نظر کر دیتے تھے۔ کھیتی، غلے اور کھانے پینے کی چیزیں، سونا چاندی اور مال اسباب چڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور اور درباری ہوا کرتے تھے۔ مشرکین یہ چیزیں ان مجاوروں کو پیش کرتے اور وہ مجاور انہیں قبروں اور مورتیوں پر چڑھا دیتے۔ عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی۔ یعنی یہ ایک طرح سے دیکھیں، ایک ان کا دھندا ہی سمجھ لیں، ان کا کاروبار ہی سمجھ لیں کہ جو مجاور ہوتے تھے وہ نئی نئی باتیں بتاتے، اور یہ سارے جو چیزیں جو نظر و نیاز کے طور پر لوگ دیتے وہ ان کا فائدہ ہوتا تھا اس طرح، اور عام لوگ جو تھے وہ اپنی نادانی میں اور اپنے غلط عقائد کی وجہ سے بعض اوقات اپنی اولاد تک کو نظر کر دیتے تھے۔ البتہ جانور اور چوپایوں کو چڑھانے کا طریقہ علیحدہ تھا، اور اس کی بھی کئی شکلیں تھیں۔ چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے کہ اولیاء کرام اور بزرگان دین کی رضامندی کے لیے جانور کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے، وہ جہاں چاہتا چرتا، گھومتا پھرتا، کوئی اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاتا، بلکہ اسے تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا۔ اور کبھی ایسا کرتے کہ جانور کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانے پر لے جا کر ذبح کر دیتے، اور کبھی ایسا کرنے کے آستانے کے بجائے گھر ہی پر ذبح کر لیتے، لیکن کسی ولی یا بزرگ کے نام پر ذبح کرتے۔ ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلہ لگاتے، اس لیے خاص تاریخوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھے ہوتے، اور پر ان کی جو حرکتیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب کرتے، یعنی آستانوں کو چھو کر
برکت حاصل کرتے، ان کا طواف کرتے، نظر نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، جانور قربان کرتے وغیرہ۔ یہ سالانہ عرس اور یا میلہ ایسا اہم ہوتا کہ اس میں دور اور نزدیک سے چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ حاضر ہو کر اپنی نیاز پیش کرتے اور اپنا مقصد حاصل ہونے کی امید رکھتے۔ اور یہ جو سارے مشرکین کے جو رسم و رواج تھے، کس کس طرح سے وہ شرک کرتے تھے اور کیا عقائد رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے سورہ انعام میں، سورہ مائدہ میں، صحیح بخاری کی تفسیر سورہ انعام اور آیت 121 138 میں جو صحیح بخاری کی تفسیر ہے اس میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نام جو جانوروں کو یہ نام دیتے تھے، مختلف طریقے سے وہ جانوروں کو بتوں کے لیے قربان کرتے تھے یا ان کے نام پر، بتوں کے نام پر وقف یعنی چھوڑ دیتے تھے جانوروں کو، پھر ان جانوروں سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، تو یہ سارے ان کے ہمارے قرآن اور حدیث میں ان کے دلائل موجود ہیں۔ اگر ہم آج سوچیں کتنے مسلمان ہیں جو کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اور جہالت میں اور پرانی رسم و رواج کو پکڑ کر بیٹھے رہنے کی وجہ سے یہ سارے کام مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ بھی کرتے ہیں، درگاہوں پر بہت زیادہ جا کر اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ سب شرک ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان جو ہے دین کا علم ہر مسلمان کے لیے عام ہونا چاہیے، تاکہ اس جہالت میں انسان شرک کرنے سے بچ جائے۔ تو یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے تھے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائیں اور ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچ جائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اولیاء کرام اور بزرگان دین انہیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے اور ان کی ضرورتوں کے لیے اللہ سے سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ ساری نظر نیاز پیش کرنے کے بعد ان ولیوں اور بزرگوں کو پکارتے، اے بابا میرا فلاں کام بن جائے اور فلاں مصیبت ٹل جائے، اور سمجھتے تھے کہ وہ ان کی باتیں سنتے ہیں، جو مراد مانگی جائے وہ پوری کرتے ہیں، بگڑی بناتے ہیں، مصیبت ٹالتے ہیں، اور ایسا یا تو خود اللہ کے دیے ہوئے تصرف و اختیار کے ماتحت کر لیتے ہیں یا اللہ سے سفارش کر کے کرا لیتے ہیں۔ تو یہ تھا مشرکین کا شرک، اور یہ تھی غیر اللہ کے لیے ان کی عبادت، اور یہ تھا اللہ کے ماں سوا کو معبود بنانے اور شریک ٹھہرانے، اور یہ تھے انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار صالحین جن کو مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اللہ کے سوا ہر معبود کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا، تو مشرکین کو یہ بات بہت گراں گزری، اور انہیں یہ مطالبہ بہت بھاری اور غلط محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی سازش ہے، جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے۔ تو ان کے جو کچھ باتیں یہ آپس میں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیا تک ہے کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا، یہ تو عجیب چیز ہے۔ اور ان کے بڑوں کے ایک گروہ نے اٹھ کر پھر یہ بات کہنا شروع کر دی کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، یقیناً یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے، ہم نے تو ایسی بات کسی اور ملت میں سنی ہی نہیں، ہو نہ ہو یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ تو دیکھیں بڑے جو ہوتے ہیں جن کے زیادہ فائدے ہوتے ہیں اس طرح کے عقائد سے، وہ عام لوگوں کا مال بھی بٹورتے ہیں اور پھر ان عقائد میں تبدیلیاں کر کے اور بھی جہاں ان کو چاہیے ان رولز میں تبدیلیاں کر کے اور اپنے فائدے اور اپنا بزنس بھی چلاتے ہیں۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ دور دور سے جب لوگ آتے تھے، خانہ کعبہ میں ہی کتنے بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے، تو یہ بھی ان کا لیے ایک تجارت اور بزنس کا ذریعہ ہوتا تھا، اور اس سے ان کی معیشت چلتی تھی، ان کی عزت ہوتی تھی۔
تو یہ اس وجہ سے بڑے جو تھے وہ سردار جو لوگ تھے وہ تو کسی طرح بھی وہ اس سچے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تو ان کی دنیا کے سارے فائدوں کا بھی ختم کرنے والی بات تھی۔ تو اس کے بعد جب دعوت و تبلیغ کا کام مزید آگے بڑھا، ادھر مشرکین بھی اپنے شرک کو بچانے، اسلام کی تبلیغ روکنے اور مسلمانوں کے دل و دماغ سے اسلام کا اثر دھونے کے لیے حجت و بحث کے میدان میں اتر پڑے، تو ان پر مختلف پہلوؤں سے دلیل قائم کی گئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آخر تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنے مقرب اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں تصرف کی قوت دے رکھی ہے اور وہ ضرورتیں پوری کرنے اور مصیبتیں ٹالنے پر قدرت رکھتے ہیں؟ اس کی تو صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا کہ اگر تم ان ہستیوں کو اللہ کا شریک سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے نزدیک تمہاری سفارش کرتے ہیں، تمہارے کام کرواتے ہیں، اللہ سے قربت کا ذریعہ ہیں وہ، تو اس کی کہاں سے دلیل آئی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ یا تو یہ تو غیب کی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر کسی کو کوئی رتبہ ایسا دیا ہے، کوئی مقام دیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں، انسان تو اس کے بارے میں نہیں جان سکتے۔ تو یہ غیب ان لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ایسا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا پھر پچھلے انبیاء نے کوئی کتاب چھوڑی ہو، اس میں تمہیں یہ بات لکھی ہوئی مل گئی ہو؟ دو ہی ذریعے تھے نا کہ جس کی وجہ سے وہ یہ دعویٰ کر سکتے تھے، یا تو ان کو غیب خود پتہ چلتا ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی کتاب نازل کی ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں؟ یہ سورہ قلم کی آیت ہے 47۔ اور پھر فرمایا میرے پاس پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا علم الہی کا کوئی بقیہ لاؤ اگر تم لوگ سچے ہو۔ اور فرمایا اے پیغمبر ان سے کہو کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے؟ اگر ہے تو ہمارے سامنے لاؤ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور ادھر ادھر کے اٹکل پچو لگاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی آیات نازل کر کے ان کو جھنجھوڑا، ان کی عقل کو چیلنج کیا کہ یہ اتنے سارے عقائد جو تم نے بنا کے رکھے ہیں شرک کے، جو کہ شرکی عقائد ہیں، تو کہاں سے آئے ہیں تمہارے پاس؟ تو چونکہ یہ بات مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ انہیں یہ نہ تو غیب کا علم ہے، نہ انبیاء کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں انہیں یہ بات ملی ہے، اس لیے انہوں نے نہایت صفائی سے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس چیز پر پایا اسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اب یہ رہ دے کر ان کے پاس صرف یہی دلیل تھی کہ ہمیں تو باپ دادا سے یہی علم دیا گیا ہے تو ہم اسی طرح کرتے ہیں، اور یہ بہت پرانا عذر ہے۔ آج بھی دیکھیں انسان اپنے باپ دادا کے نصیحتوں کو اتنا نہیں یاد رکھتا، لیکن ان کے جو اگر غلط عقائد ہوتے ہیں تو پھر وہ آنکھیں بند کر کے اپنے باپ دادا کے عقائد پر انسان اسی پر چلتا رہتا ہے۔ تو ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک امت طریقے پر پایا ہے اور ہم بھی انہی کے ڈگر پر چل رہے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن میں ان کا یہ جواب بتایا گیا ہمیں کہ یہ اس طرح سے ان اعتراضات کا جواب دیتے تھے۔ تو یہ سورہ احقاف، سورہ نام، سورہ لقمان اور سورہ زخرف کی آیات ہیں ساری۔ اس جواب پر جب مشرکین کی جہالت اور بے بسی کھل گئی تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو تم لوگوں کو تو نہیں معلوم لیکن اللہ جانتا ہے، اس لیے کہ اس کی بات سنو، وہ تمہارے ان شرکاء کی حقیقت بتلاتا ہے اور کہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود ان کی حقیقت کا کھول کر بتا دیا کہ یہ کیا ہے اصل میں، جو جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ بے شک اللہ کے ماں سوا جن کو تم لوگ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہی ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، اس پر جس طرح تم کو قدرت حاصل نہیں، اسی طرح تمہارے ان شرکاء کو بھی اس پر قدرت حاصل نہیں۔ تم اور وہ دونوں بے بس ہونے اور قدرت نہ رکھنے میں یکساں اور برابر ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا کہ پھر اگر تم سچے ہو تو ذرا ان کو پکارو اور وہ تمہاری مراد پوری کر کے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تم لوگ
تم لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اور جگہ فرمایا اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اگر بالفرض سن بھی لیں تو جواب نہ دیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے ان شریک کا انکار کر دیں گے، قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، اور ایک خبر رکھنے والے جیسی خبر تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یعنی ان کو سمجھایا گیا بہت سے انداز میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی آیت نازل فرما کے ان کو سمجھایا اور فرمایا یعنی اللہ جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لہٰذا اس نے جو یہ بات بتائی ہے تو یہی صحیح ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ خالق ہے ہر چیز کا۔ کوئی اس کے بجائے کچھ اور بتائے تو وہ غلط ہے، تو پھر اللہ کی بات مانو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو پھر تم اللہ کی بات مانو اور اس غلط طریقوں کو چھوڑ دو۔ اللہ کے ماں سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ پھر فرمایا کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر بہت ساری ایسی باتیں اللہ نے بتائیں، اور وہ بیوقوف لوگ نہیں تھے، لیکن یہ جو بڑے تھے وہ نہیں مانتے تھے۔ بڑوں کے نہ ماننے کی وجہ یہ تھی کہ اس طرح سے وہ نئے دین میں قانون بنا کر لوگوں سے غریب لوگوں کو کنٹرول کرتے تھے، اپنی قوت بڑھاتے تھے اور اپنا مالی فائدہ ان کو حاصل ہوتا تھا۔ تو اگر وہ اپنی عقل کو استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر غور کریں، قرآن کی آیات پر غور و فکر کرتے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کو حق نظر آتا، مگر وہ حق دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اور آج دنیا میں آج بھی یہی ہے کہ بہت سے لوگ صرف دنیا کے فائدے کے لیے حق کو جانتے ہوئے بھی حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ اپنی بڑائی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ کے ماں سوائے سے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے۔ یہ سارے سورہ فاطر، سورہ نحل، سورہ الاعراف کی آیات کا ترجمہ ہے۔ یہاں پر یہ مزید ترجمہ چل رہا ہے کہ وہ بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، نہ موت اور نہ زندگی، نہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان شرکاء کی بے بسی اور لاچاری بیان کر ڈالی اور بتا دیا کہ مشرکین کی کسی بھی گمان کردہ چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتے، تو اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ ان کو اپنی ضرورت کے لیے پکارنا، ان سے کوئی امید رکھنا بالکل باطل اور فضول ہے، اس کا قطعی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں چند نہایت دلچسپ مثالیں بھی پیش کی۔ کئی جگہ فرمایا اور یہ لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں ان کی پکار کا قطعاً کوئی جواب نہیں دے سکتے، مگر جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا دے کہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ وہ منہ میں آ ہی نہیں سکتا۔ بس اسی طرح ان کافروں کی پکار سوائے بھٹکنے صدا بصحرا کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بات بیان کر کے مشرکین سے ذرا سوچنے کے لیے کہا گیا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کے معبودوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اور نہ وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ وہ خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان سے کہا گیا کہ تم نے تو اللہ کو جو خالق اور قادر ہے، اپنے شرکاؤں کو جو مخلوق اور باطل بالکل بے بس اور یکساں اور برابر کر دیا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ تم اللہ کو بھی پوچھتے ہو، ان شرکاء کو بھی پوچھتے ہو، اللہ کو بھی پکارتے ہو اور ان کو بھی پکارتے ہو؟ آخر عبادت اور پکار کے معاملے میں تم نے دونوں کو برابر کیسے کر لیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہ کرنے والے کی طرح ہے؟ تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ جب یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو بالکل بھونچکا رہ گئے، ان کی ساری حجت اور بحث جاتی رہی، وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو رہے۔
پھر انہیں ایک غلط بات سجائی دی۔ وہ کہنے لگے دیکھو ہمارے باپ دادا سارے انسانوں سے زیادہ عقل مند تھے، لوگوں میں ان کی عقل مندی کا شہرا تھا، اور دور دور تک لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ان سب لوگوں کا دین وہی تھا جو ہمارا ہے، لہذا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین باطل اور گمراہی والا دین ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور مسلمانوں کے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے۔ اس کا یہ جواب دیا گیا کہ جو لوگ ہدایت پر نہ تھے، کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ پہچانا نہ ان کو اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے کیونکہ وہ کچھ سمجھتے نہ تھے۔ یہ مطلب کبھی اشاروں کناروں میں بیان کر دیا جاتا اور کبھی کبھی کھلم کھلا بھی کہہ دیا جاتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا جو خود بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑے جا رہے ہیں۔ یعنی باپ دادا تو گمراہ تھے ہی اور شرک میں مبتلا تھے، مگر یہ بھی باپ دادا ہی کے نقش قدم پر دوڑ رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ڈرایا کرتے تھے، کہتے تھے تم لوگ ہمارے معبودوں کو بے بس کہہ کر ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، لہٰذا بہت جلد ان کا غضب تم پر نازل ہوگا اور وہ تمہیں بھسم کر دے گا یا خبتی بنا کر رکھ دے گا۔ یہ دھمکی ٹھیک ویسی ہی تھی جیسے پچھلے لوگ اپنے انبیاء کرام کو دیا کرتے تھے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پچھلی اقوام کا جو گمراہ تھے اور جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے تو ان کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ بھی اپنے انبیاء سے یہی کہتے تھے۔ وہ جب ان کی کوئی بات کی جواب نہ دے سکتے تھے، ان کے مضبوط دلائل کا جواب نہ دے سکتے تھے تو پھر اپنے معبودوں سے ڈراتے تھے۔ اس کے جواب میں مشرکین کو وہ حقیقت یاد دلائی گئی جسے وہ خود رات دن دیکھتے رہتے تھے کہ ان کے یہ معبود اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، نہ ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ خود اپنی کسی تکلیف کو رفع کر سکتے ہیں، تو بھلا یہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے؟ کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس بات کا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے ہیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں، یا کان ہیں جن سے سن سکتے ہیں؟ اے نبی کہہ دو کہ تم لوگ اپنے شرکا کو پکارو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کو چیلنج کرو، تم اپنے معبودوں کے ذریعے تم جو نقصان سمجھتے ہو کہ تم مجھے پہنچا سکتے ہو تم پہنچا لو۔ تو ایسے ہی ایک موقع پر ایک کھلی مثال بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ اوپر کی آیات سورہ ہود 54 اور سورہ الاعراف 195 ہے۔ زیادہ تر اس میں قرآن سے ہی ہمیں صحیح پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال مکہ میں گزارے، تو اس دوران مکہ کے جو مشرکین کے ساتھ بہت سے مکالمات ہوئے، بہت سے حجت ہوئی، بہت کچھ ان کو سمجھایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور یہ بہترین طریقہ ہے اس ماحول کو سمجھنے کا۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہاں ان کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں، اگر مکھی ان سے بھی کچھ چھین لے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں، اور یہ ظاہری بات ہے، وہ دیکھتے تھے ان کے بت کے سامنے اگر کھانا پڑا ہوا ہے اور مکھیاں اس پر آ کر بیٹھ گئی ہیں تو وہ بت تو ان مکھیوں کو بھی نہیں اڑا سکتے تھے۔ تو اس سے اتنی بڑی زبردست مثال تھی کہ اس کو وہ جھٹلا بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے ماں سوا کو اولیاء بنا لیا ہے اس مکڑی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اور یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے غلط عقائد کو اسی طرح کمزور بتایا جیسے ایک مکڑی کا گھر ہوتا ہے، تو مکڑی کا جالا تو ایک سیکنڈ میں وہ اس کو وہ بگڑ جاتا ہے۔ ایک ہاتھ سے کسی چیز سے بھی اگر آپ
مکڑی کے جالے کو ہٹاؤ، سب کمزور ترین گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ تو یہ مشرکین نے جو سہارے بنائے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے شریک جن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو فائدہ پہنچانے کے مقابلے میں، فائدہ پہنچانے کے اور نقصان کرنے کے معاملے میں اتنے ہی کمزور اور بے بس ہیں۔ بہرحال جب بحث اور حجت سے کام بنتا نظر نہ آیا تو مشرکین نے طے کر لیا کہ اسلام کی دعوت کو بزور طاقت کچل دیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں۔ چنانچہ بڑے لوگوں اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو اذیتیں دینی شروع کی، اور ان کا ایک وفد ابو طالب کے پاس گیا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کرے۔